ہمارے لوگ نہیں, ہمارا گیٹ اپ کر کے ایک لڑکی آئے, اس جگہ میں کوئی عام انسان بھی نہیں آ سکتا, ٹھیک ہے, ہمارا گیٹ اپ کر کے انہوں کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوگا, کوئی ہوگی, ہمارے کیا پتہ ہے, اتنے بڑے لوگ ہیں, ادھر کوئی عام بندہ تو نہیں آ سکتا. ہمارا روپ کر کے, کوڑی کے بال لگا کے, ہمارے جیسے کپڑے پہن کے حملہ کیا. ہمارا نام فیلڈ کا بدنام ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, ہمارے فیلڈ کا نام بدنام کیوں کرنا چاہتے ہیں, کیوں؟ جی اس وقت ہم پی ایف ہاسپٹل موجود ہیں جہاں پر رؤف حسن صاحب کو پہنچایا گیا ہے. ملیحہ ہاشمی اینکر پرسن ہے, اس وقت پہنچی ہیں اور رؤف حسن صاحب سے ان کی ابھی ملاقات بھی ہوئی ہے. سب سے پہلے ملیحہ یہ بتائے گا کہ ابتدائی طور پر کیا معلوم ہو سکا ہے, کیا اس وقت انفارمیشن مل رہی ہے, کن کی جانب سے یہ حملہ کیا گیا ہے, اور اس وقت آپ مل کر آ رہی ہیں رؤف حسن صاحب سے, کیا اس وقت کنڈیشن ہے, بتائیے گا. حملہ تو جی خواجہ سراؤں نے کیا, خواجہ سراؤں نے حملہ کیا ہے, اور وہ نامعلوم خواجہ سرا تھے. تو اب دیکھتے ہیں وہ کون تھے. سی سی ٹی وی فوٹیج تو آ گئی ہے, ویڈیو میں بھی ظاہر ہے کہ واضح طور پہ پتہ لگ رہا ہے جس طرح سے ان پہ چاقو سے حملہ کیا گیا ہے. تو آپ کے سوال کا ایک لفظی جواب یہ ہے کہ خواجہ سراؤں نے حملہ کیا. اور کیا اس حوالے سے آپ کی بات ہوئی ہے رؤف حسن صاحب سے, وہ کیا بتاتے ہیں؟ وہ بتاتے ہیں کہ 4 افراد تھے, اور ایک نے بات چیت شروع کی, اور پھر 3 آ رہے تھے واک کرتے کرتے. ظاہر ہے پوری پلاننگ تھی پہلے سے, تو پھر وہ حملہ آور ہو گئے ان پہ. اور یہ ایک سپلٹ سیکنڈ کی بات ہے, یہ ایسا نہیں ہے کوئی کہ 2 منٹ کے لیے حملہ ہوتا رہا ہے. یہ سیکنڈز میں مطلب یہ ساری وہ گیم کر کے اپنی نکل گئے, بھاگ گئے. اور اللہ کا شکر ہے کہ کیمرے کی آنکھ نے اس سارے منظر کو محفوظ تو کر لیا ہے. سو اب ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں, جو ہمارے قانون اور آئین پر عمل درآمد کروانے کے جو ضامن ہیں ادارے, اب ان کے لیے بہت آسان ہے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانا, ان کو قانون کے مطابق سزا دینا, اور ایک پریسیڈنٹ سیٹ کرنا کہ اگر کوئی کسی معصوم شہری پہ, نہتے شہری پہ اس طرح سے حملہ کرے گا تو اس کو پاکستان میں آئین اور قانون نامی چیز ایگزسٹ کرتی ہے کہ جو اس کو جواب دے کرے گی. اچھا, یہ بھی اس وقت خبریں گردش کر رہی ہیں کہ گزشتہ روز بھی ان پر اٹیمپٹ کیا گیا رؤف حسن صاحب پر خواجہ سراؤں کی جانب سے, لیکن وہ بال بچے, یہ بھی خبریں. ابھی اللہ خیر کرے, خواجہ سراؤں کو پتہ نہیں کیا انہوں نے کوئی شان میں گستاخی کر دی ہے. رؤف حسن صاحب نے تو انشاءاللہ ابھی ڈسچارج ہو کے جب آتے ہیں تو ان سے ذرا تفصیل سے پوچھیں گے کہ آپ نے کوئی کیا وہ کر دیا ہے. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جو ان کے مخالفین ہیں نا, مجھے یہ لگتا ہے, میری ایک اپنی پرسنل اسیسمنٹ ہے کہ ان کے جو مخالفین ہیں, چونکہ ان کو یہ پتہ ہے کہ حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ پولیس کو کبھی کسی شہر میں خواجہ سرا پھینٹی لگا رہے ہیں, کبھی کہیں پہ خواجہ سراؤں سے پولیس کو مطلب مار پڑ رہی ہے, اور پھر جب تفتیش کی گئی تو پتہ چلا کہ, جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ خواجہ سرا غلطی پہ نہیں تھے, پہلے ان سے چھیڑ چھاڑ کی گئی تھی, اس کے بعد پولیس کو مار پڑی. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کے مخالفین کچھ سکورز سیٹل کرنے کے چکر میں کہ سوشل میڈیا پہ, ظاہر ہے اس وقت جو پنجاب پولیس ہے وہ پنجاب حکومت کی تابع ہے, تو جب پنجاب پولیس کو خواجہ سراؤں نے مارا ان کی اپنی غلطی کی وجہ سے, تو بیک لیش اس کا سوشل میڈیا پہ حکومت پہ بھی آیا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جس نے بھی یہ گھٹیا حرکت کرائی ہے اس کے ذہن میں شاید یہ بھی کوئی ہو کہ کوئی سکور سیٹل کیا جائے, کہ تذلیل کی جائے کہ دیکھو جی خواجہ سراؤں کو پھینٹی پہ گئی. خواجہ سرا اللہ کی بڑی پیاری مخلوق ہیں, کروموزومل ڈیفارمیٹی کے ساتھ ضرور وہ پیدا ہوتے ہیں, لیکن وہ بڑی پیاری مخلوق ہے اللہ کی. ان کو اس طرح سے یوز کرنا یہ میرے نزدیک بڑا شرمناک. ملیحہ, اس وقت آپ مل کر آ رہی ہیں رؤف حسن صاحب سے, تو انہوں نے پرسنلی کیا بتایا, کیا ان کو کسی قسم کی تھریٹس تھی اس سے پہلے؟ وہ تو تھیں, وہ کہتے ہیں کہ میں اینٹیسپیٹ تو کر رہا تھا کہ خدا نہ خواستہ کبھی بھی میرا کوئی نقصان کیا جا سکتا ہے, لیکن ایسا سچ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ کوئی کالز پہ تھریٹس آ رہی تھیں یا کسی نے کہا ہے, لیکن یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں کہ آئی واز ڈریڈنگ سم تھنگ ٹو ہیپن. مجھے اندازہ تھا, میں اینٹیسپیٹ کر رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہوگا, کیونکہ ظاہر ہے میں نے بڑی کلیئر کٹ ایک پوزیشن آج کل پالیٹکس پہ لے رکھی ہے, تو مجھے اندازہ تھا کہ کبھی نہ کبھی مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا سکتی ہے, لیکن یہ اتنا گر کے مطلب خواجہ سرا نامعلوم لباس پہن کے اس طرح سے آئیں گے, یہ میں نے نہیں سوچا. ملیحہ, جیسا کہ آپ نے کہا کہ ان کو یہ خدشات تھے, ریزرویشنز تھی کہ ان کو اٹیمپٹ کیا جا سکتے ان پر, تو کیا وجہ تھی کہ وہ اکیلے وہاں پر گئے, کوئی سیکیورٹی گارڈ, کوئی سیکیورٹی عملہ ان کے ساتھ نہیں تھا؟ یہ بات آپ کی درست ہے, اس کی ان کو احتیاط کرنی چاہیے تھی اور آئندہ بھی کرنی چاہیے کہ ساتھ مطلب کوئی نہ کوئی کسی کو رکھیں. لیکن پتہ ہے اللہ مالک ہے, میں بتاؤں اگر اللہ نے حفاظت کرنی ہے نا تو 600 حملہ آور بھی ہوں تو بھی آپ بچ جائیں گے. اور اگر آپ کی جب لکھی ہوئی ہے نا, تو آپ یہ دیکھیں شاہ رگ سے بالکل آدھے انچ کے فاصلے پہ ان کو لگی ہے, یعنی شاہ رگ سے بالکل قریب ان کو کٹ لگا ہے. تو خدا نہ خواستہ یہ آدھا انچ تھوڑا سا شاہ رگ والی سائڈ پہ ہوتا تو کس چیز سے ان پر اٹیمپٹ بڑا شارپ بلیڈ بتایا جا رہا ہے, بڑا شارپ بلیڈ تھا جس سے مارا گیا ہے.
अच्छा और बड़ा डीप कट है और कहाँ पर चोटें आई हैं? बस उनके जबड़े पे राइट साइड पे ना, ये इधर आई है और इधर बस जरा सा फर्क था कि वो शारग हिट हो सकती थी, लेकिन अल्लाह ने बड़ी बचत की अल्हम्दुलिल्लाह। किसने वहाँ पर उनको छुड़ाया और जो ऐनी शाहिदीन वहाँ पर मौजूद थे वो क्या ऐनी बता? शाहिदीन तो थे, लेकिन जाहिर है चैनल का, क्योंकि मैं भी ऑब्वियसली जब प्रोग्राम होस्ट करती हूँ तो हमारी टीम होती है जिसमें गेस्ट कोऑर्डिनेटर है, जो दीगर हमारे टीम के मेंबरान होते हैं, एक दो लोग ज़रूर हमारे गेस्ट्स को नीचे तक छोड़ने के लिए, सी ऑफ करने के लिए जाते हैं या रिसीव करने के लिए जाते हैं। तो फिर GNN के अमले ने जो वीडियो बनी है तो उसमें तो डॉक्टर शाहिद मसूद नज़र आए हैं उनके साथ, और बाकी जाहिर है कि वहाँ पे जो अमला मौजूद था GNN का वो भी साथ आया है और आके उन्होंने मतलब इनको इमरजेंसी में जो है वो लेकर आए। तो डॉक्टर्स क्या बताते हैं, उनकी सेहत इस वक्त कैसी है, खतरे से बाहर है? अभी प्रोसीजर हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, खतरे से तो बाहर हैं, क्योंकि अदरवाइज अगर खुदा न खास्ता ज़्यादा क्रिटिकल हालत होती तो वो तो बात भी ना कर सकते। तो मैं उनसे मिल के आई हूँ, बड़ी बातचीत की, उनका हाँ भाई कैसी हो मलिया, तो मैंने कहा आप अपना सुनाएं, मुझे छोड़ें, आपका अपना क्या हाल है, ये तो क्या हो गया ये। क्योंकि मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जब आई तो मुझे कुछ रिपोर्टर्स ने सवाल किया कि रऊफ हसन साहब को मारा गया है, तो मुझे लगा कि वैसे ही को हाथापाई कहीं हो गई है। वो तो जिस वक्त बाद अज़ां पता चला कि ये तो चाकू से हमला किया गया है, तो बड़ा अलार्मिंग बात है ये। तो ये मैं समझती हूँ कि हमारे आइन और कानून पर अमल दरामद करवाने वाले जो इदारे हैं, अब इस वक्त पुलिस भी अंदर गई हुई है, वो भी सारी इंफॉर्मेशन ले रही है, पता कर रही है जी कौन वहाँ पे था, जाए वकूआ पे कौन था, क्या था। तो अब ज़ाहिर CCTV फुटेज भी पुलिस के पास आ जाए तो मैं उम्मीद करती हूँ कि पुलिस वाले भी पकड़े हैं कौन से ऐसे खबीस ये लोग थे, कौन ख्वाजा सिरा थे, ज़रा पता तो चले इनका कि ये थे कौन जिन्होंने ऐसे हमला किया। इससे पहले समी इब्राहिम साहब पर भी इसी तरह का अटेम्प्ट हो चुका है, उन पर भी ख्वाजा सराओं की जानिब से हमला किया गया, तो हो इस सकता है उनके कजिन्स ही हों फिर जिन्होंने उन पे किया था, ये हो सकता है उन्हीं की कोई रिश्तेदारी हो। अब समी साहब से और रऊफ हसन साहब से पूछेंगे कि आपने ये आपस में जो कजिन्स हैं इनका क्या आपने बिगाड़ा है, और थोड़ा सा इनका अगर तफसीली जायज़ा ले लिया जाए तो हो सकता है पता चले कि ख्वाजा सिरा है ही नहीं, को पता तो चले ना। ये तो सिर्फ उनकी असेसमेंट है, वो उनके हुलिये से और उनकी बातचीत से अंदाज़ा लगा रहे हैं ख्वाजा सिरा हैं, तो देखते हैं। तो अभी कौन कौन अंदर मौजूद है हॉस्पिटल में? बैरिस्टर गौहर हैं और बैरिस्टर सलमान सफदर की भी टीम मौजूद है और दीगर वकला कम्युनिटी है, फिर PTI की अपनी मीडिया टीम के लोग हैं, लोग आ रहे हैं पता करने के लिए। उनकी फैमिली है, उनके बड़े भाई और बल्कि बड़े फ़िक्रमंद थे और वो सदका वगैरह अब कर रहे हैं माशाल्लाह, उनका बेटा। तो जाहिर है अल्लाह ने नई ज़िंदगी दी है जी, दे हैव अ लॉट टू सेलिब्रेट। FIR दर्ज हो चुकी है क्या आप तक? FIR ना दर्ज हुई है, और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है और जो बातचीत से अंदाज़ा हुआ है रऊफ हसन साहब की, FIR वो दर्ज नहीं कराएंगे जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। उसके बाद अब वो इफ़ ही चेंजेस हिज माइंड, क्या रीज़न हो सकती है इसकी? शायद इसलिए कि उन्हें पता है कि FIR कटाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, शायद इसलिए कि अभी तक की जितनी FIRs कटी भी हैं तो उन पर क्या पेशरफ्त हो गई है। हो सकता है अगर कटवा लें तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अभी तक का तो मैं अंदर यही सुन रही थी कि FIR का कोई फ़ायदा नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मलिहा हाशमी हमारे